اور کچھ شعر ہیں کہ اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی دنیا بری لگ گئی، اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی دنیا بری لگ گئی، جس کو آباد کرتے ہوئے میرے ماں باپ کی زندگی لگ گئی۔ اور پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے مجھے اپنی دنیا بری لگ گئی، جس کو آباد کرتے ہوئے میرے ماں باپ کی زندگی لگ گئی۔ سب سوالات ازبر تھے جو عشق کے باب میں مجھ سے پوچھے گئے، پر سفارش پہ اس محکمے میں کسی اور کی نوکری لگ گئی۔ سب سوالات ازبر تھے جو عشق کے باب میں مجھ سے پوچھے گئے، پر سفارش پہ اس محکمے میں کسی اور کی نوکری لگ گئی۔ کیا کروں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا نہیں دیکھ سکتا تھا میں، کیا کروں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا نہیں دیکھ سکتا تھا میں۔ آپ کہتے رہیں کہ غلط آدمی پر میری روشنی لگ گئی، کیا کروں اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا نہیں دیکھ سکتا تھا میں۔ آپ کہتے رہیں کہ غلط آدمی پر میری روشنی لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے منہ پھیر لیتا، اسے خود خیال آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے منہ پھیر لیتا، اسے خود خیال آ گیا۔ میں نے چینل بدلنے کا سوچا ہی تھا کہ صنم ماروی لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے منہ پھیر لیتا، اسے خود خیال آ گیا۔ میں نے چینل بدلنے کا سوچا ہی تھا کہ صنم ماروی لگ گئی۔ ہاں، میں نے شاعری شروع کرنی ہے نہیں کرنی، اس کے بارے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا، لیکن مجھے شاعری سے محبت تھی، اور بہت زیادہ محبت تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، تب سے شاعری کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا اور کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے دکھ سکھ اسی کے ساتھ جڑے ہیں، میری ہر خوشی اسی کے ساتھ جڑی ہے۔ میرا اصل تعلق ہے توسہ شریف سے۔ توسہ شریف میری تعلیم بھی وہیں سے تھی، یعنی 4th کلاس تک میں وہاں پڑھا۔ پھر اس کے بعد میں کیڈ کالج کوٹدو میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد لاہور میں ایک تعلیمی سفر بہت عجیب سا تھا۔ اس کے بعد میں چلا گیا بدین میں نے 2nd ایئر کی، پھر میران یونیورسٹی سے انجینئرنگ، پھر بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی سے ایم اے، اور پھر بعد میں اورینٹل کالج سے ایم فل کیا میں نے۔ اور یہ سب عمارتیں جو تھیں یہ دیر تک میرے ساتھ رہیں اور شاید رہیں گی۔ بہرحال شاعری شروع کر دی میں نے، اور پتہ نہیں ہے کہاں تک چلے گی۔ عجیب سی بات بھی ہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ تو ایک دم پردے پہ دیکھتے ہیں لوگوں کو، اور اس کے پیچھے یعنی مجھے تقریباً اس ریاضت کو کچھ 17-18 سال ہو گئے، اور پتہ نہیں میں نے کتنی گاڑیاں بدلیں، کتنے لوگوں سے ملا، اور کیسے کیسے وقت گزارے، اور اس شاعری کی محبت میں اور اس شاعری کو پانے کے لیے۔ اچھا، باقاعدہ طور پر شاعری سے کوئی بندہ سوچتا بھی نہیں ہے، اور آج سے پہلے یا آپ بھی بندے وہ آپ شاعری سے کیا کچھ لے سکتے ہیں، یا شاعری آپ کو کتنا کچھ دے سکتی ہے سوائے اچھے دوستوں کے اور چند ایسے تعلقات جو آپ کے ساتھ دیر تک رہتے ہیں۔ تو میں نے بھی ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا، اور مجھے بس ایک رستہ تھا جو مجھے نظر آ رہا تھا، میں اس پہ چلتا گیا۔ 17 سے 18 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اور ایک دم سے چیزیں سامنے آ گئی۔ میں نے شاعری سے یہ کچھ مانگا بھی نہیں تھا، اور اس کا شکر تو ادا میں کرتا ہوں، لیکن اس کی بہت زیادہ خوشی بھی نہیں ہوتی، اور جب تک ہے بس صحیح ہے۔ لیکن یہ ہے کم از کم مجھے ایک بات کی خوشی ضرور ہے کہ میں نے دوبارہ لوگوں کو شاعری کی طرف لگایا۔ انڈیا میں تو چلو لوگ سنتے تھے شاعری کو، لیکن پاکستان میں کم سنتے تھے شاعری لوگ، تو میں نے کم از کم ان لوگوں کو دوبارہ شاعری کی طرف لگایا، اور اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو نہ ہو، کم از کم میرے آنے والی نسلیں جو ہوں گی جن میں شاعر پیدا ہوں گے، تو ان کو وہ سفر نہیں کرنے پڑیں گے جو میں نے کیے یا جن چیزوں کو میں دیکھے۔ تو میں نے بارہا کہا ہے، اور میرے ساتھ والے لوگوں کو تو پتہ ہے کہ مجھے جمال احسانی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اساتذہ میں تو بہت لوگ ہیں، میر صاحب ہو گئے، غالب صاحب ہو گئے، ولی دکنی ہو گئے، داغ ہو گئے، آتش ہو گئے، یہ 4 سے 5 لوگ مجھے زیادہ اچھے لگتے تھے شروع سے ہی۔ اس کے بعد پھر اور بہت لوگ ہیں، لیکن جو میرے سب سے زیادہ قریب لگتا ہے مجھے طبیعت کے حوالے سے، یا وہ چیزیں جو میں نے کہنی تھی مجھے لگتا ہے کوئی مجھ سے پہلے کہہ گیا، تو وہ جمال احسانی ہے۔ اس کے بعد رئیس فروغ ہے، صغیر ملال ہے، اور غلام محمد قاصر ہے، رام ریاض ہے، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ ان کو ہمیشہ پڑھ کے اچھا لگتا ہے، اور صحیح ہے یا غلط مجھے نہیں پتہ، لیکن میں اسی طرح سے نظم کہتا ہوں، اور
اصل بات ہی یہی ہے کہ مجھے آسانی ہی اردو کہنے میں لگتی ہے. ویسے میں سرائکی چیزیں لکھتا ہوں, اگر وہ چند چیزیں ہیں تو وہ میرے اپنے لیے ہیں. اور میں یہ بھی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 2 یا 3 زبانوں میں بڑھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ ہم کب کس زبان میں سوچ رہے ہیں اور کب کس زبان میں. تو اس لیے میں نے صرف اردو میں لکھا. جو غزل کا نا 5% یا 10% حصہ جو ہوتا ہے وہ الہام ہوتا ہے, باقی آپ کی محنت اس میں بہت زیادہ شامل ہوتی ہے اور بہت ٹائم لگتا ہے, آپ اس کو سوچنا پڑتا ہے. یعنی میں یہ سوچ کے لکھتا ہوں کہ جو ایک زمین بنتی ہے شاعری میں, وہ قافیہ آپ کی زندگی میں ایک بار آتا ہے, تو آپ اس قافیے کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھیں کیونکہ اس نے ساری زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملنا, کہ پھر اس کو یاد رہے کہ مجھے کسی نے باندھا تھا یا اس طرح سے کچھ. میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ شاعر ابھی اس زمین سے واقف ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اس نے غزل کہہ لی. قافیہ, مصرے یہ اپنے ٹائم پہ کھلتی ہیں. یعنی میرا طریقہ یہ ہے کہ جب ایک مصرع میرے ذہن میں آیا تو میں اس مصرے کو سوچتا رہتا ہوں, اس کے امکانات دیکھتا رہتا ہوں, پھر اچانک سے کوئی ایک ایسا مصرع آتا ہے بالکل پوری ترتیب میں جو میں نے نہیں سوچا ہوا ہوتا, اور یہی میرا شعری پروسیس ہے. اور مجھے یعنی کئی دفعہ اچھا شعر سنوں, کوئی اچھی کتاب پڑھ لوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج کچھ ہو جائے گا, آج کچھ شعر ہو جائیں گے, تو ایسا ہو جاتا ہے. میں ایک روز دشت کیا گیا کہ پھر وہ باغ میرے ہاتھ سے چلا گیا. جی. کچھ لوگ آپ کا جو وہ ایک شعر ہے اس کو پاکستان کے حوالے سے یا اب الوطنی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اگر کبھی ایسے بزدل بھی پہلی سب. جی. اچھا, ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی اور تناظر میں شعر لکھے ہوں لیکن جو آپ کے قارئین یا سامعین ہیں وہ اپنے غم کے مطابق اس کو رو لیں اس شعر پہ یا اس کو انجوائے کریں؟ ہاں, ایسا ہی ہوتا ہے, ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے. یعنی میں نے کچھ اور سوچ کے لکھا ہوتا ہے لیکن مجھے ہر جو بندہ ملتا ہے وہ الگ بات بتاتا ہے. اور ہمیشہ سے میرے خیال سے ایک فلم تھی, مجھے یاد نہیں, پوسٹ مین, اس میں ایک بات وہ کرتا ہے کہ شاعری ان کے لیے نہیں ہوتی جو شاعری کرتا ہے, شاعری جو کرتے ہیں ان کے لیے نہیں ہوتی, شاعری ان کے لیے ہوتی ہے جن کے کام آتی ہے. تو مجھے شروع سے یہ لگتا ہے اور پھر میں اس پہ سوچتا بھی نہیں, اور مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی شعر اس کو اپنے حساب سے لیتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. صحرا تو سمجھے روایت کی وجہ سے ہی آیا ہوگا, کیونکہ جب ہم پڑھنا شروع ہوئے تو ہمیں جو سب سے زیادہ جو سامنے کے استعارے تھے جو نظر آتے تھے ان میں شاید صحرا تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم جہاں رہتے ہیں آس پاس صرف ریت ہی ریت ہے, تھل والی سائڈ سے تعلق ہے, تو صحرا کا تو میں مانتا ہوں. لیکن درختوں اور دریاؤں سے میرا ذاتی طور پر کوئی اور ہی معاملہ رہا ہے. یعنی مجھے ہمیشہ سے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ نے مجسم محبت دیکھنی ہے تو وہ درختوں کو دیکھیں. یعنی آپ ساری عمر جو ہے درخت بائیں پھیلائے کھڑے رہتے ہیں, ان کی چھاؤں میں جو آ کے بیٹھ جائے, کوئی ڈاکو ہو, کوئی چور ہو, کوئی لٹیرا ہو, وہ کسی کو منع نہیں کرتے اور نوازتے رہتے ہیں ہر موسم میں, بارش ہے, آندھی ہے. تو میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مجسم محبت دیکھنی ہے تو درختوں کو دیکھیں, اور اگر آپ نے بہتی ہوئی محبت دیکھنی ہے, رواں محبت دیکھیں تو دریاؤں کو دیکھیں. یعنی اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہی شناخت ہے, اور دریا ساری زندگی بہتا ہے اپنی شناخت ختم کرنے کے لیے اور اپنا آپ کو سپرد کرنے کے لیے سمندر کے. بیسیکلی محبت دریا ہے, دریا سپردگی بہشت ہے اور بہشت بچپن ہے. ہاں, جو نئے لوگ لکھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بس شاعری کرتے رہیں, اور اس لیے نہ کریں کہ آپ اس سے کچھ حاصل کر لیں گے, اس لیے کریں کہ آپ کو شاعری سے محبت ہے, اور شاعری آپ کو اس زاویے سے نوازے گی جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوا ہوگا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ تو شاعری کی روایت سے واقف ہے وہ اگر اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض کوئی ویلڈ بھی ہوتا ہے, ورنہ اگر کوئی ایک جدید شعر کو یہ کہہ دیتا ہے کہ سرے سے یہ کوئی شعر نہیں ہے, یہ کوئی جدید شعر نہیں ہے, تو پھر وہ اس پورے شعری سلسلے سے انکاری ہوتا ہے جس سلسلے میں ہمارے کئی اساتذہ آئے اور کئی لوگوں کی زندگیاں لگ گئیں شعر کو یہاں تک پہنچانے میں. کیونکہ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے, جو تیری منزل وہ میرا رستہ, تیرا میرا ساتھ ہی کیا ہے. تو ان کے لیے دعا ہے جو تنقید کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا کسی کو لوگوں کی محبت اس کے حق میں لکھتا ہے تو وہ خدا کا انتخاب ہوتا ہے. ٹرینڈ سیٹ کہیں اور سے ہوتے ہیں, رجحان سازی نیچر کرتی ہے, اور جب وہ کرتی ہے تو پھر وہ اور طرح سے کرتی ہے, پھر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. ہاں, ایک اور اہم اور عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسے بندے پہ اعتراض کریں جسے خدا نواز رہا ہو, تو یہ دراصل خدا کے انتخاب میں
شک کرنے والی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو تنقید کرتے ہیں خدا اپنے انتخاب کے اوپر تنقید کرنے والوں سے بھی اسی کی پروموشن کا کام لے رہا ہوتا ہے. ایک اور نظم، بس یہی سوچ کر عمر بھر ہم نے پاؤں میں جوتے نہ پہنے، جانے کب کس طرف تیری آواز کے دف بجیں اور ہم دیر کرتے. بس یہی سوچ کر عمر بھر ہم نے پاؤں میں جوتے نہ پہنے، جانے کب کس طرف تیری آواز کے دف بجیں اور ہم دیر کر دیں. ہم تیری سمت نکلے تو اپنے بنائے ہوئے دائروں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ایک لمحہ نہ سوچا. اتنا آسان نہیں اپنی بستی سے ہجرت میری جہاں، شہر جاتی ہوئی گاڑیاں گاؤں میں بچ گئے ان بزرگوں کو ہارن نہیں گالیاں دے کے گزری. کتنے دن ہو گئے تیری زلفوں کے سائے میں آئے ہوئے، پھر بھی کوئی خلا ہے جسے تیری موجودگی بھی نہیں بھر سکی. زندگی تیرے ہونٹوں سے بہتی ہنسی سے بہت مختلف ہے. زندگی ایسی تصویر ہے جس کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے دور کی اینکیں چاہیے. جن جوان لڑکیوں کے بڑھاپے کا سوچا نہیں تھا، آج ان کی لبوں اور بھووں اور بالوں میں بھی برف ہے. تو نہیں جانتی وقت بھی اپنی فطرت میں کم ظرف ہے. اس سے پہلے زندگی تیرے گھر میں بنائی ہوئی لائبریری میں رکھی کتابیں نہیں ہے جنہیں پڑھتے پڑھتے ہمیں نیند آ جائے گی. عمر کی آخری قسط میں آئینہ دیکھنے کی ریہرسل نگاہوں کو کھا جائے گی. اس سے پہلے کہ اندر سے آواز آئے کہ اب مجھ پہ ہر راستہ بند ہے، آ میرے پاس آ، میرے سینے پہ سر رکھ. کچھ جگہوں پر رگوں میں دھڑکتے ہوئے خون کا ٹھہر جانا بہت فائدہ مند ہے.